ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نصارہ کے رہبانی جو لوگ ترک دنیا کر چکے تھے، عیسائیوں میں یہ چیز آج بھی چلتی ہے کہ ان کے کچھ ایک طبقہ ہے جو بالکل دنیا کی لذات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت، راہب بن جاتے ہیں، ترک دنیا، صوفی۔ شادی بھی نہیں کرنی، اچھا پہننا بھی نہیں ہے، اچھا کھانا بھی نہیں ہے، زندگی ایسے مجاہدے والی گزارنا، بس گویا ہم اللہ کے لیے وقف ہو گئے، اپنے نفس کی ساری لذات کو، خواہشات کو، چاہتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس کو اپنے لیے وہ دینداری سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ یہ رہبانیت ہے، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں پر بھی رہبانیت ہم نے فرض نہیں کی تھی، یہ خود انہوں نے اپنے لیے گھڑ لی۔ جیسے ہمارے ہاں کئی ساری چیزیں دین کے عنوان سے بنا لی گئی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ چیز اپنے طرف سے خود بنا لی۔ دین جو اللہ کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے، اس میں انسان کی ساری تقاضوں کا بھی دھیان اور لحاظ رکھا گیا۔ دین اسلام کے اندر صرف یہ کہ تقاضا پورا کرنے کا رخ غلط سے صحیح کی طرف موڑا جاتا ہے۔ کھانا آپ کا ایک تقاضا ہے، آپ کھائیں، اچھے سے اچھا کھائیں، لیکن کھائیں حلال سے۔ پہننا آپ کا ایک تقاضا ہے، آپ اچھے سے اچھا پہنیں، لیکن پہنیں شریعت سنت کے مطابق اور حلال سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسا جوڑا دیا گیا یمن کی طرف سے جس کی قیمت اس وقت کئی اونٹوں کی قیمت سے زیادہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو بھی زیب تن فرماتے، اس کو بھی پہنتے تھے، کئی اونٹوں کی قیمت سے زیادہ، تو آج کے لحاظ سے کئی لاکھوں روپے کا ایک جوڑا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ اس لیے دین اسلام اعتدال والا دین۔ تو عیسائیوں کی ان راہبوں کے قصے واقعات سن کر کے مسلمانوں میں سے بھی کچھ نے یہ سوچا، صحابہ میں سے بھی کچھ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم تو ان سے بھی زیادہ اللہ کے قریبی ہیں، ہمارا نبی، ہمارا دین بڑا افضل ہے، تو ہم کیوں خواہشات کے پیچھے پڑیں، ہم کیوں چاہتوں کے پیچھے پڑیں، لہذا ہم بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور ایک گروہ تیار ہو گیا، پوری ایک جماعت، جنہوں نے اس طرح کی ارادہ کیا اور ارادہ کر کے اس پر قسم اٹھا لی کہ ہم ساری رات نوافل پڑھتے رہا کریں گے، سارا دن فلاح عبادت کرتے رہا کریں گے، روزہ رکھیں گے، جہاد میں مصروف رہیں گے، بس جتنے بھی لذات خواہشات چاہتے ہیں، اچھا پہننا، اچھا کھانا، فلاں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں گے، اور چھوڑیں گے اللہ کے لیے۔ اب اپنے ذہن میں یہ سارا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی بزرگی ہے، بڑا صوفیانہ پن ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، ساری رات صرف جاگتا نہیں ہوں، سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، گویا میں عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا جسم جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جان کا بھی تم پر حق ہے، اس جان کا سونا، جان کا کھانا، جان کی جو باقی تقاضے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، تو میں یہ سارے کام کرتا ہوں، تم میرے سے آگے بڑھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ اور ایک حدیث پاک جو فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ صحابی ہے، وہاں 3 کا عدد آتا ہے۔ ایک نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا، دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، تو ہر ایک نے اپنے بارے میں قسم کھا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو معصوم الخطا ہیں، وہ تو ویسے ہی اللہ کے مقرب ہیں، ہم ان کا مقابلہ
ان کی برابری میں نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نیکیاں ان سے بڑھ کر کے کئی درجات زیادہ کریں گے، پھر ہم ان کے برابر جائیں گے، ورنہ تو ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا انہوں نے بھی قسمیں کھا لی کہ میں یہ نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں کبھی دن کو روزہ نہیں چھوڑوں گا، اس طرح کی بات کر کے قسمیں کھا لی۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی اصلاح فرمائی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہی فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہیں، چاہے وہ پہننے کی ہیں، چاہے وہ دیکھنے کی ہیں، چاہے وہ بیوی ہے، جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ دیا ہے اس کو استعمال کرو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب حد سے تجاوز میں دونوں باتیں آتی ہیں، ایک ہے کہ حلال کو حرام سمجھ لینا اپنے اوپر، یہ بھی حد سے تجاوز ہے، ایک ہے کہ حلال کے اندر اتنا آگے گھس جانا، اتنا آگے بڑھ جانا، وہ جی حلال تو ہے نا، میں تو غلط تو نہیں کر رہا، جائز ہی کر رہا ہوں، اب اس حلال میں اتنا منہمک ہو جانا جس سے دوسری طرف اللہ کا حکم فریضہ ٹوٹ جائے، یہ دونوں حد سے تجاوز ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ باقی حلال چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اب جو حلال چیزوں کو حرام سمجھنے ہیں، فقہا نے اس کے 3 درجے لکھے۔ ایک یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ عقیدتاً کسی حلال چیز کو حرام سمجھ لے، عقیدہ یہ بنا لے، حالانکہ وہ چیز اللہ کی طرف سے حلال ہے، جائز ہے، لیکن وہ اندر کا عقیدہ بنا لیتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے بلکہ میرے اوپر حرام ہے، عقیدہ یہ بنا لے، تو ایسا بندہ ایمان سے محروم ہو جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو عقیدتاً حرام سمجھ رہا ہے تو اس بیچارے کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ نہیں ہے لیکن قسم کھا لیتا ہے، منہ سے کہہ دیتا ہے، چاہے لفظ قسم بول دے چاہے اتنا بول دے کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے، حالانکہ وہ حرام اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ تحریم ہے، اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لما تحرم ما احل اللہ لک، حدیث کا واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد دیا گیا، اس کا معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب سے فرما دیا کہ شہد کو آئندہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، شہد میں اندر استعمال نہیں کروں گا، لیکن لفظ حرام کا بولا۔ تو اس کو بھی یاد رکھیے، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے منہ سے کوئی بندہ اگر حرام قرار دے اگرچہ عقیدہ اس کا یہ نہ ہو تو پھر قسم بن جاتی ہے، پھر یہ قسم کو توڑنا لازم ہو جاتا ہے، پھر قسم توڑ کے قسم کا کفارہ دینا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں بھی واقعہ ایسا ہوا تھا، اس لیے کل کی جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں قسم کے کفارے کا بیان ہے، کہ چونکہ ان صحابہ نے بھی جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، دونوں گروہوں نے قسم کھا لی تھی، اس لیے قسم کا کفارہ فوراً اس کے ساتھ بتلایا گیا ہے۔ تو بندہ عقیدہ تو یہ رکھتا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن اپنے اوپر حرام کرتا ہے، منہ سے بول دیتا ہے لفظ حرام یا لفظ قسم، تو اس سے قسم ہو جاتی ہے، اب قسم کو توڑنا لازم ہوتا ہے، پھر اس کا کفارہ دینا۔ باقی قسم کا کفارہ وہ کل کے درس کے اندر تفصیل سے آ رہا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عقیدہ بھی اس کے حرام کا نہیں رکھتا، منہ سے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیتا، بولتا نہیں ہے، لیکن عملاً اس کو چھوڑ دیتا ہے، استعمال نہیں کرتا، ساری زندگی اس کو چھوڑ دیتا ہے، چیز حلال ہے۔ تو اب ایسا اگر کرتا ہے کسی علاج کے طور پر، چاہے وہ علاج روحانی ہو، بعض صوفیہ بزرگ اپنے مریدوں کو فلاں استعمال نہیں کرنا، چاہے وہ علاج روحانی ہو یا علاج جسمانی ہو، اگر علاج کے طور پہ کرتا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا، ورنہ یہ گناہگار ہوگا کہ اللہ کی ایک نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، نہ حرام بناؤ، طیبات ما، ان پاکیزہ چیزوں کو جو احل اللہ لکم، حلال فرمائی اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔
اور حد سے تجاوز میں نے کہا اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ حلال کو حرام سمجھ لینا، حرام کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ حد سے تجاوز ہے، اور ایک یہ کہ جو چیز حلال ہے اسی میں منہمک اتنا ہو جانا، اسی میں لگ اتنا جانا، وہ جی حلال ہی تو ہے، ایک بندہ کھانے پینے کے چسکوں میں ایسا لگے بھی حلال ہی تو ہیں، اس کی وجہ سے دیگر جو احکام شرعیہ ہیں، جو حقوق اللہ حقوق العباد ہیں، ان کے اندر فرق آتا ہے، وہ ضائع ہوتے ہیں، تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے۔ اللہ کی طرف سے قرآن میں کئی جگہوں پر کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو حکم ہے، اس لیے اگر بندہ حلال کما کے خود کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کو مسجد بنانے سے بھی بڑا صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھ لو، مسجد بنانا نیکی صدقہ، لیکن اس سے بڑا صدقہ ہے کہ بندہ خود اپنا پیٹ حلال سے پالے اور اپنے بچوں کا بیوی کا پیٹ حلال کی کمائی سے پالے، تو یہ نفلی صدقوں میں سے افضل ترین صدقہ ہے۔ نفلی صدقوں میں سے عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے مقابلے میں نہیں، عشر فطرانہ کے مقابلے، قربانی کے مقابلے میں نہیں، حج فرض ہو جائے اس کے مقابلے میں نہیں، نفلی صدقوں میں سے افضل ترین صدقہ اس کو حدیث پاک میں قرار دیا۔ تو فرمایا کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، لیکن شرط کیا ہے؟ حلالا طیب، حلال پاکیزہ، اور اس کے ساتھ دوسری شرط ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بس یہ دو اگر ذہن میں باتیں رہیں کہ دنیا میں دیکھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، ایک تو یہ کہ حلال، حرام کے قریب نہیں جانا، نمبر دو تقوی سے اپنے دل کو خالی نہیں ہونے دینا، خوف الہی، خشیت الہی، محبت الہی یہ دل میں موجود رہے اور موجود رہے۔ اور ڈرو اس اللہ سے الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، خود ہی تو اس کو خالق مانتے ہو، خود ہی اس کو مالک مانتے ہو، خود ہی اس کو موت و حیات کا اختیار والا مانتے ہو، عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں مانتے ہو، امیری غریبی اسی کے ہاتھ میں مانتے ہو، حالات کا آنا حالات کا بدلنا اللہ ہی کی طرف سے مانتے ہو، تو پھر تقوی اسی ذات کا رکھو، اسی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو